ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتؤزروه وتعكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ سارے درود و سلام. صلاۃ و السلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. نہایت ہی قابل احترام، عزت مآب، تقدس مآب صاحبزادہ پیر سید فرخ شاہ صاحب زید مجدہ و علمہ و شرفہ، قبلہ صاحبزادہ حافظ سید ہارون شاہ صاحب زید مجدہ علمہ و شرفہ، دیگر علماء اکرام، حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. میزبان محفل جناب زاہد صاحب، ان کے رفقا، ان کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. گمگول شریف ایک بڑی عظیم درگاہ ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی روحانیت کا فیض جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسی درگاہوں کو سلامت رکھے. جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں جنگل منگل بن جاتے ہیں، وہاں پھر خشکی نہیں رہتی، سرسبزہ ہو جاتا ہے. وہاں ظلمت اور اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ نور اور ہدایت کے چراغ روشن ہوتے ہیں. اور اس طرح توحید آباد کا فیض بھی تقسیم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کے فیض و برکات قیامت جاری ساری فرمائے. ان کے تمام صاحبزادگان، ان کے تمام جو طریقت کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ 11:15 ٹائم رکھا تھا تو میں بھی کچھ لیٹ ہو گیا. بہر اہل محبت کی محفل ہے، تھوڑی ساری حاضری پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جیسا آپ کا پروگرام ہوگا. میں نے موضوع پوچھا، چونکہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو رمضان ہو، حج ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ہمارا موضوع تو حضور کی ذات ہی ہے. تو میں نے کہا کہ میلاد شریف کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں. تو بیان کیا کرنا ہے، پورے کا پورا قرآن پاک ہی حضور کی عظمت و شان کی گواہی دے رہا ہے. اسی موضوع پر جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح وہ میں بیان کر کے سمجھا کے اجازت چاہوں گا. دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جب وہ کسی چیز کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کا یہ اصول ہے کہ پہلے اس کو سمجھو جو چیز لے کر آیا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ پہلے اس کو سمجھو وہ جو میرا پیغام لے کر آیا ہے. اگر صرف تم میرے پیغام کو دیکھو گے، جو پیغام لے کر آیا ہے اس کو نہیں سمجھو گے، اس کی عظمت و شان کو تم نہیں پا سکو گے، تو میرا پیغام بھی تم پر کوئی اثر نہیں کرے گا. یہی شیطان سے غلطی ہوئی کہ اس نے جو پیکر خاکی نبوت و رسالت کا حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. شیطان نے اللہ کے ذات کو نہیں دیکھا کہ میرا رب کیا حکم فرما رہا ہے.
اس نے وہ راندہ درگاہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں ہوا، راندہ درگاہ ہوا ہے نبوت اور رسالت کو نہ پہچاننے سے۔ کہتا ہے کہ یہ ایک ہاکی، ایک پیکر اللہ پاک نے تیار کیا، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، ذات کو سجدہ کرو، بات بعد میں ہوگی، ذات کو سجدہ کرو۔ اب وہ چیز بھول گیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بات سمجھائی کہ یہ جو ہستی، یہ جو پیکر میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو دیکھنا پہلے، اگر ان کو پہچان گئے تو تمہیں میری پہچان آ جائے گی، اگر ان کو نہ پہچان سکے تو میری پہچان بھی نہیں ہوگی۔ اس اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص جو توحید کی، توحید آباد والو، جو توحید کی ایک سب سے جامع صورت ہے، اللہ پاک نے اپنی بات بھی اپنے محبوب سے شروع فرمائی۔ اے محبوب میں تو ایک ہوں، لیکن تو کہہ کہ میں ایک ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے، تیرے کہنے سے جو مجھے ایک مانے گا وہ میرا ہے، اور جو تجھے چھوڑ کر مجھے ایک مانے گا وہ شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے، یہی اللہ والوں کا پیغام ہے کہ سب سے پہلے وہ ذات مصطفیٰ کا تعارف کرواتے ہیں۔ کسی ولی کے پاس بھی چلے جائیں، کسی غوث کے پاس بھی چلے جائیں، پہلے وہ حضور کی گلی کا رستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ پہلے حضور کی ذات ہے۔ حج بعد میں ہے، رمضان بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کی بات وہ نقیب محفل فرما رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے نماز پڑھتا رہوں۔ آپ نے اگلا سوال کیا، نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن حضور نے اگلا سوال فرمایا، ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے 12 مہینے پورا سال رمضان ہو ہم روزے رکھیں۔ اب حضور نے پوچھا اور کسی کو کوئی اچھی بات لگتی ہے؟ ایک اٹھے، یا رسول اللہ مجھے حج کرنا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے ہر سال حاجی بن جاؤں اور میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، ارکان حج ادا کروں۔ حضور نے پھر اگلا سوال پوچھا، ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میرے پاس مال ہو میں اسے خرچ کروں، زکوٰۃ ادا کروں، خرچ کرتا رہوں۔ اب حضور جب یہی ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سرکار نے پوچھ لیا، سب نے جواب دے دیا، لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے صحابہ کو، ہم غلاموں کو سمجھانا چاہتے تھے، وہ بات مکمل نہ ہوئی۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، جس طرح رسولوں میں درجے ہیں، نبیوں میں درجے ہیں، اس طرح صحابہ میں بھی درجے ہیں، اور صحابیت میں سب سے بلند مقام سیدنا صدیق اکبر کا، جو کشاف رموز نبوت ہے، جو عشق رسالت کا پیکر ہے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق، دل مانگے مرتضیٰ والا، سوز مانگے صدیق والا، پھر حضور کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے۔ تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کی بات بھی ہوگی، روزے کی بھی، حج کی بھی، زکوٰۃ کی بھی، ساری باتیں ہو گئیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ مال میرا ہو، تقسیم آپ فرمائیں۔ وہ بات آ گئی نا ذات کی، ذات مصطفیٰ جو سمجھ جائے وہ ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے، وہ خدا کی خدائی کو پا لیتا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، زندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ مال میرا ہو، یہ نہیں فرمایا میں تقسیم کروں،
میں کی نفی ہے، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یہ مفہوم علامہ اقبال نے دیا تھا. مال میرا ہو تقسیم آپ فرمائیں، یا رسول اللہ بیٹی میری ہو حرم آپ کا ہو. اور جو تیسری بات نے آپ نے ارشاد فرمائی اس میں بھی اپنی ذات کی نفی ہے. آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول، یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو نظریں میری ہوں. یہ سلسلہ چلتا رہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی ذات کو پہچاننے کا درس دیا. تو مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ پھر بات صحابہ نے جو کی ٹھیک تو وہ بھی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے کی وہ بھی ٹھیک تھی. تو اب ولیت کس کو حاصل ہے انہوں نے تقسیم فرمائی ہے. فرماتے ہیں جو دوسرے صحابہ نے کہا وہ ارکان اسلام ہے، جو سیدنا صدیق اکبر نے کہا وہ جان اسلام ہے. اور جان نہ ہو ہیں جی تو جسم کے پلے کچھ نہیں ہوتا. جان ہو تو جہان ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں، بندے پکڑ کے قبر میں پھینک آتے. تو صدیق اکبر نے فرمایا وہ تم نے جو بیان کیا وہ ارکان ہیں، جو میں نے کہا وہ جان ہے، وہ جان اسلام ہے. تو میں کہہ رہا تھا موضوع طویل ہو جائے گا کہ ذات مصطفیٰ کو پہلے پہچاننا ضروری ہے. اس کے بغیر نہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رمضان کو سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اولیاء کرام بزرگان دین کے پاس جو بھی ہے حضور ہمیں کچھ بتائیں، تو انہوں نے محبت مصطفیٰ کا جام کھول دیا. اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے محبت رسول کا. ہمارے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ولی کامل ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم دین ہو، عقل سلیم ہو، عشق رسول ہو. علم بھی ہو، عقل بھی ہو اور عشق رسول بھی ہو. جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت سا انداز وہ اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. 2 چیزیں حضور کے بارے میں ہیں، ایک چیز اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائی. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید سے پہلے رسالت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ توحید سے پہلے رسالت کو سمجھو. اگر رسالت کو نہیں سمجھو گے تو توحید تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. شیطان نے کہیں بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. وہ توحید کا منکر نہیں ہوا، وہ رسالت کا منکر ہوا. حالانکہ جب اس نے مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو اس نے قرآن میں یہ لفظ ہیں باب عزت کا، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم. رب کا انکار اس نے کوئی نہیں کیا، قرآن میں کہیں اس نے انکار نہیں کیا. لیکن جو رب نے کہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اس ذات رسالت اور نبوت کا اقرار کرو، سجدہ کرو، دیکھو تو صحیح تمہارے اندر توحید کیسی ہے. تو توحید بھی وہی قبول ہے جس میں ذات رسالت کا ادب ہے، ذات رسالت کی تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی چیز کو سمجھایا ہے. 2 باتیں سرکار کے بارے میں اور ایک بات اپنے بارے میں. میرے موضوع جو شروع میں نے کہا تھا کہ ذات مصطفیٰ ہمارے ایمان کا محور ہوگا تو ایمان بچے گا. اگر ذات مصطفیٰ ہمارے ایمان کا محور نہیں ہوگی تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ایمان بچے گا نہیں. منافقین اور صحابہ کرام میں یہی فرق تھا کہ صحابہ کرام اپنے مرکز و محور حضور کی ذات کو بناتے تھے. عبداللہ بن ابی اپنی جو ہے وہ مرکز وہ اپنی ذات کو بناتے تھے. فرق صرف یہ، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ حضور کے اصحاب بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو فرمایا کہ 2 باتیں ہیں. دیکھیں میں آیا، صاحبزدگان آئے ہیں، آپ نے تعظیم فرمائی ہے، پھول پھینکے ہیں، عزت فرمائی ہے، دل میں بھی عزت ہے، احترام ہے. اسی طرح اپنے شیخ کا احترام ہوتا ہے، اپنے استاد کا احترام ہوتا ہے، اپنے
بڑوں کا احترام ہوتا ہے، والدین کا احترام ہوتا ہے، ایک ہے حضور کا احترام۔ اللہ نے قرآن میں اس پیمانے کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا دنیا کے سارے احترام تم کرو، اپنے والدین کا بھی احترام کرو، اپنے پیر و مرشد کا بھی احترام کرو، اپنے بزرگوں کا بھی احترام کرو، اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرو، لیکن حد میں رہ کر، حد میں رہ کر۔ جب حضور کی باری آئے تو اللہ پاک نے بہت پیارے سیغے بولے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ۔ حافظ اجاز صاحب بیٹھے ہیں، یہ گرامر کے بڑے استاد بھی ہیں۔ یہ جو سیغہ ہے نا تُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، یہ باب تفعیل ہے، اس میں شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تُعَزِّرُوهُ کا معنی ہوتا ہے عزت کی انتہا کرنا، عزت کی انتہا کرنا، وَتُعَكِّرُوهُ توقیر کی انتہا کرنا۔ یہ اللہ پاک نے دونوں سیغے اپنے محبوب کے لیے ذکر فرمائے۔ فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے اساتذہ کی عزت کرنا، اپنے شیوخ کی عزت کرنا حد میں رہ کر، اور میرے محبوب کی عزت کرنا حد سے نکل کر۔ اب دو سیغے اللہ پاک نے ارشاد فرما دی ہیں، اس کی تشریح نہ قرآن نے پہلی آیت میں کی ہے نہ بعد میں کی ہے، بس اللہ نے یہ فرمایا میرے محبوب کی شدید عزت کرنا اور میرے محبوب کی شدید توقیر کرنا۔ اس کے آگے پیچھے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کیسے کرنا ہے، اس کا نمونہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے تو حضور کے غلاموں کو دیکھو۔ آیت میں آگے پیچھے نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں سے پتہ چلے گا کہ تعظیم کیسے کرنی ہے، توقیر کیسے کرنی ہے۔ میں مزید تشریح کرنے سے پہلے، یا میں نہیں کرتا، حضرت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کا موقع تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تو ابو جہل نے کہا عروہ جا کر یار دیکھو تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے محبت کتنی کرتے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے محبت والا، وہ محمد سے پیار کتنا کرتے۔ تو فرمایا، حضرت عروہ فرماتے اس وقت یہ مسلمان نہ ہوئے تھے، یہ گئے جا کر دیکھا، عجیب منظر دیکھا، عجیب شان دیکھی، واپس آئے کہنے لگے ابو جہل ابو لہب بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کبھی جنگ نہیں کرنی۔ اور سارے کہنے لگے تجھ پر بھی جادو ہو گیا ہے، تم نے کون سی چیز دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو ادب، جو تعظیم، جو توقیر میں نے غلامان محمد میں دیکھی ہے، میں نے اور کسی دربار میں ایسی تعظیم نہیں دیکھی، ایسی توقیر نہیں دیکھی۔ یا رسول اے عروہ کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو ان کی عبادت ہے، تو صحابہ اکرام گردا گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اب یہ میں نے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی میں نے یہ شان نہیں دیکھی کہ بادشاہ پانی استعمال کرے اور اس کے جو غلام ہیں درباری ہیں وہ پانی لے لیں، میں نے وہاں نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھا ہے کہ صحابہ اکرام وہ پانی اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں نہیں لکھا ایمان والو جب نبی وضو کریں تو ان کے وضو کا پانی اپنے جسم پر مل لو، کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو چیز میرے نبی سے جڑ جائے اس چیز کی بھی تعظیم حد سے بڑھ کر کرو۔ فرمایا کہ
حد سے بڑھنے کا یہ تصور. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ حضور کے صحابہ کرام جن کو پانی نہیں ملا وہ اس بندے کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں جس نے پانی ملا ہے، اسے ہاتھ لگا کے اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں. تو یہ تعظیم کا نمونہ صحابہ کرام نے ہمیں دیا کہ جو تعزروہ و تؤکروہ کا عملی نمونہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت اس طرح کرنی ہے، توقیر کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ذات کی بات آ جائے تمہارے منہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو حضور کی عظمت و شان کے ذرا برابر بھی اس کے منافی ہو. تو یہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، حد سے بڑھ کر کرنی ہے، تبھی تمہارا ایمان بچ سکتا ہے، تبھی تمہارا دین بچ سکتا ہے. لیکن اگر تم نے اس ہستی کے بارے میں ہی ایسا خیال کرنا شروع کر دیا جو دین لے کر آیا ہے. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے اور ان کو حضور نے ذو الشہادتین کا لقب دیا تھا. یہ ملتا جلتا واقعہ ہے سیدنا صدیق اکبر جیسا. تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی سے بحث کر رہے تھے. یہ یہودی آج سے نہیں ہم سے جھگڑا کر رہے، یہودیت شروع سے ہماری دشمن ہے. تو ایک یہودی جھگڑا کر رہا ہے. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں حاضر، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، یہ جھگڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے ایک اونٹ اس نے میرے ہاتھوں فروخت کیا ہے اور میں نے کہا میرے گھر چلو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اب یہ مکر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے. تو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آئے. تو بظاہر اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا لیکن سودا اس نے کیا ہے. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اونٹ خریدا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حذیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا جب سودا ہو رہا تھا. تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو دیکھے، تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو گواہی کیسے دے رہا ہے. تو آپ نے برجستہ جواب آپ نے یا رسول اللہ ہم نے خدا کو کون سا دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تو ہم نے کہا کہ خدا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، خدا ہے. آپ کی زبان کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کہا خدا ہے. بھئی میرے اور آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کون سی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، زبان مصطفیٰ. آپ نے فرمایا خدا ہے تو خدا ہے. فرمایا یا رسول اللہ ہم نے کون سا دیکھا؟ آپ نے فرمایا یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ہمیں کیا پتہ جبرائیل آئے. آپ نے فرمایا تو ہم نے کہا یہ کلام الہی ہے. ہم نے جنت اور دوزخ کو کون سا دیکھا ہے؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، اور آپ کو دیکھا تو خدا مانا. وہ کہا نا اللہ حضرت تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یا رسول اللہ ہم نے ماننا ہی آپ کو ہے، جاننا ہی آپ کو ہے. تو اس لیے ذات مصطفیٰ کو ذات خدا سے پہلے ماننا اور جاننا ضروری ہے. اس طرح بندہ کو توحید کا پتہ نہیں چل سکتا. تو فرمایا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر حد سے نکل کر کرنی، پھر تمہیں جو ہے وہ اگلا سبق یاد آئے گا، قرآن کی سمجھ آئے گی، ایمان کی سمجھ آئے گی. اور اگر اسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو پھر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. رمضان رکھو تو محبت مصطفیٰ میں، حج کرو تو محبت مصطفیٰ میں، روزہ رکھو تو محبت مصطفیٰ میں، نماز پڑھو تو محبت مصطفیٰ میں کہ میرے رسول نے پڑھی ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے فرماتے اگر میرے محبوب نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. یہ تعظیم توقیر یہ محافل اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی تعظیم پیدا ہو، حضور کی توقیر پیدا ہو، محبت مصطفیٰ کا چراغ ہمارے ذہن میں، قلوب میں، نظروں میں یہ روشن رہے. اللہ نہ کرے یہ چراغ گل ہو جائے، اللہ نہ کرے یہ چراغ کی روشنی مدھم پڑ جائے. اور یہ چراغ روشن رہتا ہے اگر بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑا رہے، اولیاء اللہ سے جڑا رہے، حضور کے سچے عاشقوں کے ساتھ جڑا رہے، حضور کی آل کے ساتھ جڑا رہے، حضور کے اصحاب کے ساتھ جڑا رہے. تو یہ محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے، چراغ جلتا رہتا ہے. تو
تو فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. حضور کے حجام تھے اور حضور کی حجامت کرتے تھے. حجۃ الوداع کا موقع ہے اور حجامت کی جب باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حجامت کرو. اب جب انہیں حجامت شروع کی نا، یہ بھی تعظیم اور توقیر کا ایک بڑا پیارا نمونہ ہے. تو صحابہ کرام جو گردا گرد جمع ہو گئے، کوئی بال نیچے نہیں گرنے دیتے، جولیاں پھیلائی، بال نیچے نہیں گرنے. ایک روایت میں آتا ہے کہ خود اس صحابی رسول نے جو آپ کی حجامت کر رہے تھے، خود آپ کے بال وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، جہاں حجامت بھی ہو رہی ہے نیچے کپڑا بھی بچھایا ہوا. جب سارے بال اکٹھے ہو گئے نا منہ مبارک، تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے ایک ایک بال دو دو منہ مبارک میں نے تقسیم فرمائے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا قرآن میں آیا ہے، کیا رب نے کہا ہے؟ وہ نبی ہمارے جیسا بھی، تم نبی جہاں سے گزر جائیں اس جو ہے وہ رستے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ہمارے میں پرسوں علامہ طال مصطفیٰ جمیل صاحب رحمۃ اللہ ان کے پاس حاضر ہوئے فاتح شریف کے لیے، ان کے بھائی صاحب کے پاس. تو بڑے عاشق انسان تھے. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، قبلہ شاہ صاحب سنایا کرتے تھے. وہ شعر پڑھتے تھے کہ ہیں وہ بھی بشر ہے تو بھی بشر، ہے وہ بھی بشر ہے تو بھی بشر، ان کے جوتے پہ چمک تیرے چہرے پر نہیں. سمجھ آئی؟ ان کے جوتے پہ چمک، ان کے نالین چمک رہے اور تیرا چہرہ اس تیرے. فرمایا کہ وہ بھی بشر ہیں لیکن هو البشر لا کالبشر، هو الحجر لا کال. تو فرمایا کہ عام جو ہے وہ جس طرح سمجھے کہ حضور ہمارے جیسے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے. ایمان والوں کا کہ سرکار نے سارے جو ہے وہ جمع فرمائے، بال منہ مبارک تقسیم فرمائے. حضرت خالد ابن ولید آپ نے ایک انوکھا عمل کیا. دیکھیں نا یہ مضمون کھلا چھوڑا ہے، توزروہ و توکروہ. اللہ دیکھتا ہے تم تعظیم کرتے کیسے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سبز رنگ کا قلین بچھا لیتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں سب رنگ کے بوسے لینے شروع کر دیتے. گنبد خضرا کا رنگ ویسا ہے. کفیت ہوتی ہے اپنی اپنی تعظیم کی، ایک جو ہے وہ ایک اپنا اپنا رخ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی لی. فرمایا جس جنگ میں بھی وہ ٹوپی پہن کے جاتا اللہ مجھے فتح عطا فرماتے تھے. فتح کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ. بے شک وہی عطا فرماتا ہے. بات ہے عقیدے کی. فتح وہی عطا فرماتا ہے. لیکن حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں جس جنگ میں ٹوپی پہن کے جاتا مجھے فتح ہوتی. اب ٹوپی کی بات نہیں، وہ منہ مبارک کی بات. یہ ہے تعظیم حد سے زیادہ. اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹوپی میں سی لو. کیا کسی نے صحابی نے کہا؟ نہیں کہا. کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لایا. شرک کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. کوئی روایت. ایک جنگ میں آپ فرماتے میری 9 تلواریں ٹوٹی، فتح نہیں ہوئی. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، ٹوپی نہیں پہنی، میں دوڑا اپنے خیمے کی طرف. ایک روایت میں آتا ہے آپ کی زوجہ آگے سے وہ ٹوپی لے کے آ رہی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خیمے کے قریب پہنچے، ٹوپی کا مجھے ٹوپی دو. ایک روایت میں آتا ہے وہ لے کے آ رہی تھی، خالد یہ ٹوپی یہیں بھول گئے ہو. وہ بھی صحابیہ تھی نا، درس تو وہیں سے ملا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ ٹوپی میں نے پہنی، ٹوپی کے بغیر 9 تلواریں میری ٹوٹ چکی، فتح نہیں ہوئی. ٹوپی پہنی، اللہ نے بغیر لڑائی فتح عطا فرمایا. تیری اب میں گفتگو آخر میں ایک چیز سمجھا کے پھر اگلا جو نقطہ ہے وہ سمجھا کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. تو اللہ حضرت یہ تعظیم اور توقیر کی سمجھ آئی آپ کو. ایک اور نمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضور کے چچا زاد تھے اور تفسیر ابن عباس ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے. اور یہ صحابہ کرام میں فقیہ تھے اور فقاہت انہیں کب ملی تھی؟ کوئی دارالعلوم میں پڑھے تھے نہیں، کوئی مدرسے میں پڑھے تھے نہیں. ایک رات گزاری سرکار کے ساتھ.
یہ حضور کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے نا، چچا زاد تھے، آتے جاتے رہتے، بے شمار روایات، ہزاروں ان سے. اب ایک دفعہ حضور نفلی نماز عشاء کے بعد اپنے کشانہ اقدس میں پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس آئے نا تو آ کر سرکار کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے. اس طرح حضور یہاں تشریف، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، سرکار نے پکڑ کے آگے کر دیا، ساتھ یہ پھر پیچھے ہو گئے، سرکار نے پھر انہیں آگے کر دیا، یہ پھر پیچھے ہو گئے. چھوٹے بچے تھے، کوئی 9-10 سال کے. اب نماز ختم ہوئی، نفلی نماز سرکار اکیلے ادا فرمائے. آپ نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں آگے کرتا، تم پیچھے ہو جاتے. آپ نے فرمایا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا. اب 10 سال کا بچہ اور حضور کا اس قدر ادب. اب نماز میں تو ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، نماز میں سب کھڑے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کمائی کرنے کا وقت تھا، تعظیم کر گئے، توقیر کر گئے. اب جو ان کا اپنا انداز تھا، کو حکم نہیں آیا تھا، سرکار تو انہیں آگے کر رہے تھے، آگے ساتھ کھڑے ہو بھی جاتے تو گناہ کوئی نہیں تھا. سرکار نے آگے کیا پھر پیچھے، آگے کیا پھر پیچھے. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا. حضور نے فرمایا یا اللہ اس بچے کو دین کی فقاہت عطا فرما. اب جب توقیر اور تعظیم حد سے بڑھ کر کی، نماز ہے، توحید ہے، لیکن حضور کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. اب 12-13 سال کے ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان سے فتویٰ لیتے تھے. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس، کیونکہ ادب جو ہے ان کی گٹی میں شامل تھا. اور دور تھا حضرت عمر فاروق جلالی پیر کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ایسی ہستیوں پہ. تو یہ ان کا دور خلافت تھا. تو یہ گلی سے گزر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر، پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، پرنالے جو ہوتے تھے وہ گلی کی طرف ہوتے تھے، اور چھت جو ہے وہ نزدیک ہوتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنے چھت پر مرغی ذبح کر رہے تھے، اس کا خون گلی میں آ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب پاس سے گزرے نا تو کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے خون کے، چہرے پر جلال آیا. فرمایا کس کا گھر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ڈرتے ڈرتے باہر آئے. یا حضور امیر المومنین یہ میں مرغی ذبح کر رہا تھا. فرمایا اس پرنالے کو بند کرو، یہ چھینٹے پڑ رہی ہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ یہ کہہ کر آگے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے پیچھے. حضرت عمر فاروق جب اپنے گھر پہنچے پیچھے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے پیچھے کھڑے ہیں. فرمایا عبداللہ یہ کیا بات ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، میں نے تمہیں کہا پرنالہ بند کرو. میں کہا یا رسول اپنا امیر المومنین بات یہ ہے کہ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا حضور بات یہ ہے وہ پرنالہ میں نے خود نہیں لگایا، اللہ کے رسول ایک دفعہ میرے گھر میں تشریف لائے، وہ پرنالہ میرے گھر کے اندر تھا، پانی اندر گرتا تھا. آپ نے فرمایا اس پرنالے کو گلی کی طرف لگاؤ. سرکار نے وہ خود اکھاڑا، اپنے ہاتھوں سے گلی کی طرف اس کا منہ کر دیا. اب حضرت میرے فاروق یہ ہے تو عزروہ و توقروہ. فرمایا اچھا وہ پرنالہ میرے نبی نے باہر لگایا ہے؟ فرمایا اب وہاں واپس چلتے ہیں. اب وقت نے یہ دیکھا، دنیا نے یہ دیکھا کہ خلیفہ وقت گھوڑا بنا ہوا ہے، آپ گھوڑا بن گئے. فرمایا یہ پرنالہ میرے رسول نے، میرے نبی نے لگایا ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسے اکھاڑنے کا حکم دوں. اب آپ نے فرمایا میں گھوڑا بنتا ہوں، میرے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو انہوں نے تھوڑا سا اکھاڑ دیا، اس کو وہیں فٹ کر دو جہاں میرے رسول نے لگایا تھا، کیونکہ میری کیا. تو یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں تو عزروہ و توقروہ. یہ دو باتیں جب سمجھ آ جائیں نا، حضور کی تعظیم بھی، حضور کی توقیر بھی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ما تسبحوہ ہو. اب جب تم میرے محبوب کی تعظیم کو بھی سمجھ گئے، توقیر کو بھی سمجھ گئے، اب میری تسبیح بیان کرو. بکرۃ و اصیلا، صبح بھی کرو شام بھی کرو. اگر تعظیم مصطفیٰ آ گئی، توقیر مصطفیٰ آ گئی، اب اپنے رب کی تسبیح صبح شام بیان کرو. لیکن یہ نہیں کہ تمہارے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو اور تم اللہ اللہ کرتے رہو. ایسا اللہ اللہ کرنا میں قبول نہیں کرتا. رب کا مزاج یہ ہے کہ رب اس دل کے اللہ کی صدا کو قبول کرتے ہیں جہاں حضور کا ادب ہے، جہاں حضور کا احترام ہے، جہاں حضور کے. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور کی ذات تو ایک طرف،
حضور کے ساتھ جو جڑ جائے اس کا احترام بھی ہم پر لازم ہے، چاہے حضور کا خون ہے، چاہے حضور کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ادب کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی تعظیم اور حضور کی توقیر حاصل کر